نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مبین فرقان مجید میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ۔ اور روزے کے تعلق سے بے شمار مسائل ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم اور آپ حضرات جانتے نہیں ہیں۔ تو رمضان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا، اس کے تعلق سے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی کب قضا ہے اور کب کفارہ ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ کون سے ایسے بیمار ہیں کہ جن کے لیے فدیہ ہے اور کون ایسے بیمار ہیں جن کے لیے رمضان کی قضا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو روزہ کب ٹوٹے گا، تو تین چیزیں ایسی ہیں، بالکل آسان نمایاں طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ کہ منہ کے راستے سے کسی بھی چیز کا پیٹ کے اندر جانا، یہ آپ کے روزے کو توڑ دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر غسل کو واجب کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ پیٹ کے اندر سے منہ تک الٹی کا آنا، یہ تین چیزیں ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ان میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ پہلی صورت تو بالکل آسان ہے، منہ کے ذریعے سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی ہو، اگر پیٹ کے اندر گیا تو روزہ آپ کا گیا۔ دوسری چیز غسل کو واجب کر لینا، اس میں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے غسل کا فرض ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے غسل کا فرض کر لینا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ہو جانا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کہ دن میں سو رہا تھا اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، مطلب یہ کہ اسے احتلام ہو گیا، تو اب یہاں پہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، اس کے ساتھ میں ایسا اس کی مجبوری ہی ہو گیا، اس کا اختیار نہیں۔ لیکن دوسری چیز غسل کا واجب کر لینا۔ اب کوئی انسان ہے موبائل پہ گندی ویڈیو دیکھ رہا ہو، یا ایسے ہی دوستوں میں بری قسم کی باتیں چل رہی ہوں، یا اپنے ہی وائف کے ساتھ میں کوئی شادی شدہ مذاق مستی کر رہا ہو، ان تمام صورتوں میں اگر اس پر غسل فرض ہو گیا تب اس کا روزہ چلا گیا، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں آدمی کا اپنا اختیار ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور تیسری چیز جسے ہم اور آپ کہتے ہیں قے، اس میں تین شرطیں، ایک یہ کہ وہ اپنے خود اسے لائے، پہلی شرط کہ آدمی خود اسے لائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ منہ بھر کے آئے، اور اتنی پریشر کے ساتھ میں آئے کہ اسے روکنا دشوار ہو۔ یہ تین چیزیں جب ہوں گی تب جا کے ہمارا روزہ ٹوٹے گا، اور ان تین چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آج کے دور میں یہ مسئلہ ہمیں جاننے کی از حد ضرورت ہے کہ کسی کو الٹی آتی ہے اور منہ بھر کے ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ آتی ہے، اس کا جی مالش کر رہا تھا یا اس کی طبیعت خراب تھی، اس بنا پر آئی ہے، تو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب چاہے وہ منہ بھر کے کیوں نہ ہو۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب انسان خود سے، مان لو وضو کر رہا تھا، حلق میں انگلی ڈال دی، الٹی آئی، اب اتنی آئی، اتنی پریشر کے ساتھ میں آئی کہ وہ انسان اپنے منہ میں روکنا چاہ رہا ہے مگر رک نہیں پا رہی ہے، تب روزہ ٹوٹے گا، یہ مسئلہ۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن وغیرہ لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں علماء نے کہا ہے چاہے رگ میں انجیکشن لگواؤ یا گوشت میں لگواؤ، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خون ڈونیشن کا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خون نکلوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں خون میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کوئی بیمار ہے وہ اپنے چیک اپ کے لیے خون نکلوا رہا ہے، تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
ہاں اتنا ضرور ہے کہ خون اتنا بھی نہ نکلوائے کہ روزہ رہ ہی نہ سکے، سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بھی نہ نکلوائے کہ روزہ رہ ہی نہ سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور روزے کی حالت میں کیا ہے، کان میں ڈراپ آپ نہیں ڈال سکتے ہیں، کان کے ذریعے سے ڈراپ جو ہے وہ حلق اور پیٹ میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ آپ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں اور آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ آخری چیز جو میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں شریعت کی نظر میں بیمار دو طریقے کے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں، ضعیف بھی اور نوجوان بھی۔ بیمار دو طریقے کے ہیں، ایک بیمار وہ کہ اب وہ اچھا ہی نہیں ہوگا، کہ ہمیشہ اس کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جائے گی۔ جیسے کوئی بہت ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ بیمار ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ ایسے بیمار ہیں کہ رمضان کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہوں گے کہ ان کے اندر طاقت آ جائے کہ روزہ رکھ لیں گے، تو اب ان کے اوپر روزے کی قضا نہیں بلکہ روزے کا فدیہ ہے۔ جو ایسا آدمی ہے کہ جن کے اندر رمضان گزر جانے کے بعد میں طاقت نہیں آئے گی روزہ رکھنے کی، تو ایسے آدمی کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا نہیں بلکہ اس کی کیا ہے، فدیہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے مقدار۔ لیکن ایک آدمی وہ جیسے جوان ہے، حادثہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ روزہ رکھے گا، دن بدن اور بیمار ہوتا جائے گا، لیکن یہی نوجوان ہے کہ آج رمضان میں کمزور ہے لیکن کل رمضان ختم ہو جائے گا تو یہ طاقتور ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے دے، اگر وہ فدیہ دے گا بھی تو اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا بلکہ اس پر رمضان کے روزے کی قضا لازم و ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آج ہم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں بیمار ہیں، پھر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بعد میں فدیہ دے دیتے ہیں، تو ان کا یہ فدیہ مقبول نہیں ہے۔ فدیہ ان کے لیے جن کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، اور جن کے اندر طاقت ہے ان کے لیے رمضان کے روزے کی قضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی مکمل طور پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔